علیکم، میں امداد سمرو۔ آج بہت بڑا سنسنی خیز دن تھا۔ انتظار تھا کہ پارلیمنٹ کے اندر سے کوئی کھڑاک ہوگا عدلیہ کے متعلق، تو پارلیمنٹ کے اندر سے تو کوئی کھڑاک نہیں آیا، لیکن عدلیہ کے اندر سے کھڑاک آ گیا پارلیمنٹ کی طرف، یعنی پارلیمنٹ کے اوپر ایک طرح سے ایڈوانس میں عدلیہ نے اٹیمپٹ کر لیا۔ 8 جج صاحبان نے وضاحت دے دی ہے اس چٹھی کی یا اس درخواست کی جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے 8 جج صاحبان کو لکھی تھی کہ سرکار بتائیے آپ کے فیصلے کے جو آپ نے کیا مخصوص نشستوں والا، اس میں عمل درآمد کی راہ میں یہ چیزیں رکاوٹ ہے، تو ہم کیسے عمل درآمد کریں؟ جج صاحبان نے کہا کہ فیصلہ ہو گیا اور اب آپ نے عمل کرنا ہے، لیکن جو مرکزی نقطہ جو جج صاحبان کی وضاحتی بیان میں بتایا گیا ہے، کہا گیا ہے، اس کو الیکشن کمیشن نے سرے سے مسترد کر لیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ بات کرتے ہیں وہ بات تو سرے سے اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے تسلیم کر لیا بیرسٹر گوہر کو اور عمر ایوب کو پی ٹی آئی کا چیئرمین اور پی ٹی آئی کا سیکرٹری جنرل، تو یہ تو کبھی ہوا ہی نہیں ہے، معاملہ ابھی تک زیر التوا ہے، تو آپ کے پاس یہ خبر کہاں سے آئی؟ آپ نے کیسے سمجھ لیا کہ جناب وہ پارٹی کے چیئرمین اور جنرل سیکرٹری ہیں؟ تو لڑائی الیکشن کمیشن میں اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہو سکتی ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں پیر تک کا انتظار کرنا پڑے گا، کیونکہ پیر یعنی سوموار کو الیکشن کمیشن نے اجلاس بلا لیا ہے، اور اس اجلاس میں جو لا ونگ ہے الیکشن کمیشن کا، اس سے رہنمائی لی جائے گی کہ جی بتائیں ہم صحیح جگہ پہ کھڑے ہیں یا سپریم کورٹ آف پاکستان کے 8 جج صاحبان۔ اور دوسرا یہ کہ کیونکہ یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، کلیئر کٹ آرڈر ہے کہ سیٹیں تحریک انصاف کی ہیں، تحریک انصاف کو دے دیں، تو کیا ہم ایسا کریں یا پھر اس دھمکی سے ڈریں جو وضاحت میں دی گئی ہے کہ اگر ایسا نہیں کیا جائے گا یا جو نہیں کیا گیا ابھی تک، جو بہانہ اور ہیلے بہانوں سے کام لیا جا رہا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد سے، تو اس کے آئینی اور قانونی اس کا خمیازہ ہوگا جو ظاہر الیکشن کمیشن کو بھگتنا پڑے گا۔ تو کیا الیکشن کمیشن کے خلاف سپریم کورٹ کوئی بڑا ایکشن لے سکتی ہے، کوئی بڑی کارروائی کر سکتی ہے؟ اس مدعے پر بات کریں گے، کیونکہ اس وقت پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ آف پاکستان یا عدلیہ کا ایک مخصوص حصہ وہ آمنے سامنے ہے، اور ایک طرح سے ہم خوش قسمتی کہیں یا بدقسمتی کہیں، کسی کے لیے خوش قسمتی، کسی کے لیے بدقسمتی، کہ اسٹیبلشمنٹ پارلیمنٹ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ اب یہ جو وضاحت جو سامنے آئی ہے الیکشن کمیشن کی چٹھی پر اور تحریک انصاف کی درخواست پر سپریم کورٹ کے 8 جج صاحبان کی، اس کی ٹائمنگ بڑی اہم ہے، بہت امپورٹنٹ ٹائمنگ ہے، اور یہ اس دن وضاحت سامنے آئی ہے، شاید اس دن کا انتظار تھا، لکھ کے رکھی گئی تھی، یا حسن اتفاق ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہ پاکستان جیسے ملکوں میں کچھ بھی ہو سکتا ہوتا ہے، وہ تو کچھ بھی ہو سکنے کا جو معاملہ ہے، تو اس میں آج ہی پارلیمنٹ کہ دونوں ایوانوں کے اجلاس سینٹ کا اور قومی اسمبلی کا چل رہا تھا، اور اس میں آج ہی خبر تھی کہ آئینی اصلاحات، جس میں آئینی عدالت، ججز کی عمر بڑھانا، چیف جسٹس کی مدت ملازمت، ججز کی تعداد بڑھانا، طرح طرح کی ترامیم کے متعلق باتیں ہو رہی تھیں کہ جی یہ پیش ہو سکتی ہیں، تو ظاہر ہے براہ راست اس سے سمجھایا جا رہا ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو فائدہ ہوگا، اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور ان کے پیچھے 4-5 جج صاحبان جو ان 8 جج صاحبان میں شامل ہیں جنہوں نے مخصوص نشستوں کا 12 جولائی کا فیصلہ دیا تھا، تو وہ ان کی طرف سے ایک ایسی وضاحت آنا کہ جی ہم نے جو کہا تھا اس پر عمل کریں، عمل نہیں کریں گے تو خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ تو یہ ظاہر ہے کہیں نہ کہیں ایک جو ہے وہ ایک تاثر تھا، اور ہم بھی کہتے رہے کہ حکومت شاید ان مخصوص نشستوں پر جو پہلے الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی یا مسلم اتحاد کونسل کو ان کا حقدار نہیں ٹھہرایا تھا اور دیگر جماعتوں میں تقسیم کر دی تھی، تو حکومت کا انحصار ان معطل شدہ یا ان ڈسمس شدہ، برطرف شدہ ایم این ایز کے اوپر ہے کہ الیکشن کمیشن سے کسی طرح وہ سیٹیں بحال کروا لیں۔ تو آئینی ترمیم سے پہلے وہ راستہ روکنے کے لیے شاید اس وقت کا انتخاب کیا گیا، یا یہ اتفاق ہے کہ اس وقت پر یہ وضاحت آ گئی ہے۔ حالانکہ وضاحت تو فیصلے کے فوراً بعد، یعنی 12 جولائی کا فیصلہ ہے، اور اس کے فوراً بعد اگلے 2-3 دن کے اندر الیکشن کمیشن نے وضاحت کی چٹھی وضاحت کے لیے بھیج دی تھی کہ جی بتائیں کہ پی ٹی آئی آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ساری کی ساری نشستیں جو ہیں
جو پی ٹی آئی نے یعنی جو 90 ارکان ہیں ان میں سے نمبر تھا 39 ارکان جو ہیں وہ تو پی ٹی آئی کے ہیں، 41 ارکان کا فیصلہ ہونا ہے کہ انہوں نے کس جماعت کو جوائن کرنا ہے. پھر وہ مجموعی سیٹیں جب سامنے آئیں گی تو اس کے بعد آپ نے یہ سیٹیں جو ہے پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں دے دینی ہیں. تو اس پر الیکشن کمیشن کو نے لکھا کہ جناب پی ٹی آئی کا تو تنظیمی ڈھانچہ ہی نہیں ہے، ان کا جو الیکشن آخری انٹرا پارٹی الیکشن ہوا ہے اس کے اوپر ہم نے ان سے 7 سوال پوچھے، ان کا جواب نہیں دے رہے اور ڈیلے پہ ڈیلے مانگ رہے ہیں. تو آپ بتائیں کہ یہ جو سرٹیفکیٹ پی ٹی آئی کی طرف سے ارکان نے جمع کروائے ہیں وہ کون جاری کر سکتا ہے جب پارٹی کا اسٹرکچر نہیں ہے، تنظیمی ڈھانچہ نہیں ہے، پارٹی کا چیئرمین نہیں ہے، پارٹی کا جنرل سیکرٹری نہیں ہے، تو کون جاری کر سکتا ہے؟ یہ الیکشن کمیشن نے چٹھی لکھی تھی وضاحتی، کیونکہ سپریم کورٹ کے 8 جج صاحبان نے اپنے فیصلے میں لکھا تھا کہ اگر آپ کو کوئی ابہام ہو فیصلے پر عمل درآمد میں تو آپ ہم سے رجوع کر سکتے ہیں، پھر ہم چیمبر میں سماعت کر کے جو ہے اس کا حل نکال دیں گے، آپ کو بتا دیں گے. سماعت نہیں ہوئی، الیکشن کمیشن کی چٹھی کی کوئی سماعت نہیں ہوئی. یہ میں نے پتہ کیا، الیکشن کمیشن نے جو خط لکھا تھا اس کے بعد نہ الیکشن کمیشن سے سپریم کورٹ کی طرف سے الیکشن کمیشن کو کوئی نوٹس آیا، نہ کوئی چیمبر میں سماعت ہوئی، نہ ان سے پوچھ گچھ کی گئی. وضاحتی بیان جاری کرنا تھا تو وہ سپریم کورٹ کے 8 جج صاحبان نے جاری کر دیا. اب الیکشن کمیشن نے اس پر جیسے میں نے کہا کہ جی وہ وضاحت کے بعد اپنی رائے بھی دے دی ہے ذرائع سے. میری بھی بات ہوئی الیکشن کمیشن میں، وہ رائے کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اور یہ کیا ٹوٹل آئینی اور قانونی عمل ہے؟ تو میرا جی اس پر سیدھا میرا کیا پورا پاکستان یہی سمجھ رہا ہے کہ یہ قانونی معاملہ ہے ہی نہیں، یہ سیاسی معاملہ ہے. اور سیاسی معاملہ وہ عمران خان صاحب جو ہیں لاڈلے، وہ بغاوت کے مقدمے میں تفتیشیں بھگت رہے ہیں، آج بھی ان سے تفتیش ہوئی ہے. تو معاملہ ٹوٹل سیاسی ہے، چاہے حکومت کر رہی ہے، چاہے الیکشن کمیشن ہے، یا پھر وہ جو فیصلہ ہے، فیصلے کو آئینی اور قانونی تو کوئی مان ہی نہیں رہا. یہ جو خبر آئی ہے، جو وضاحت دی گئی، ان میں کہا گیا کہ جی 12 جولائی میں کے فیصلے میں کوئی ابہام نہیں ہے. سپریم کورٹ کا 12 جولائی کا شارٹ آرڈر بہت واضح ہے اور الیکشن کمیشن نے اس حکم کو غیر ضروری طور پر پیچیدہ بنایا. حکم دیا گیا ہے کہ فیصلے پر عمل درآمد نہ کرنے کے سنگین نتائج ہوں گے. یہ حکم نہیں ہے، سیدھی وارننگ ہے، یا الیکشن کمیشن سپریم کورٹ وارننگ نہیں دے سکتا. سپریم کورٹ کہہ رہا ہے جی حکم بالکل حکم ہی ہے. اور وضاحت میں کہا گیا کہ بیرسٹر گوہر کو چیئرمین پی ٹی آئی اور عمر ایوب کو سیکریٹری جنرل تسلیم کیا جا چکا ہے. الیکشن کمیشن کہتا ہے جی کتوں، ہم نے تو کبھی تسلیم نہیں کیا، ان کا مقدمہ تو ابھی تک چل رہا ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں آگے چل کے. حاصل کردہ نشستیں فوراً اس سیاسی جماعت کی حاصل کردہ تصور کی جائے گی. فیصلے کے مطابق کوئی بات کا عمل اس وقت کے متعلق تاریخوں پر ہونے والے معاہدے کو تبدیل نہیں کر سکتا. اب کوئی بات کا عمل جو ہے نا، یہ کیونکہ پارلیمنٹ نے ایک وہ تھا قانون میں ایک ترمیم کی تھی الیکشن ایکٹ میں، اور اس میں 2 ترامیم پارلیمنٹ میں آئی تھی. اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جی کوئی شخص کسی پولیٹیکل پارٹی کے ٹکٹ پر اگر الیکشن لڑتا ہے تو وہ پارٹی بدل نہیں سکتا. الیکشن لڑ کر اگر کوئی آزاد شخص کسی پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کرتا ہے تو وہ پارٹی بدل نہیں سکتا. اور پھر وہ جو قانون میں دیے گئے، آئین میں دیے گئے طریقہ کار کے مطابق مخصوص نشستیں انتخابی شیڈول سے پہلے جمع کروانی ہوتی ہیں، یعنی انتخابی شیڈول کے مطابق جمع کروانی ہوتی ہیں الیکشن پولنگ سے پہلے، بعد میں قبول نہیں ہوگی وہ. اور پھر 3 دن کا وقت جو آزاد ارکان ہیں ان کو دیا جاتا ہے کہ حلف کے 3 دن کے بعد آپ نے کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کرنا ہے، نہیں کرتے تو آپ ہمیشہ کے لیے آزاد تصور ہوں گے اور آزاد حیثیت میں ہی آپ قومی اسمبلی میں بیٹھیں گے. تو اس کو انہوں نے وضاحت کی تھی پارلیمنٹ نے، اور اس وضاحت کے بعد یہ سمجھا جا رہا تھا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ غیر مؤثر ہو گیا. تو وضاحت میں جو 8 جج صاحبان ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو حاصل کردہ نشستیں ہیں اسی پولیٹیکل پارٹی کی تصور ہوں گی، اور اس کے بعد کا عمل اس وقت کے متعلقہ تاریخوں پر ہونے والے معاہدے کو تبدیل نہیں کر سکتا. طے شدہ حیثیت کے مطابق یہ کامیاب امیدوار پی ٹی آئی کے امیدوار تھے. ایک طرح سے یہ اس وضاحت میں جو پارلیمنٹ کی قانون سازی ہے اس کو اڑا دیا گیا. وضاحت کی گئی ہے کہ واضح معاملہ پیچیدہ بنانے، عوام پیدا کرنے کی کوشش مسترد کی جاتی ہے. کمیشن کے ذریعے جاری فہرست محض انتظامی عمل ہے. مقصد تمام متعلقہ افراد کو معلومات اور سہولت فراہم کرنا ہے. قانونی طور پر پابند
ذمہ داری پوری کرنے میں ناکامی انکار کے نتائج ہو سکتے ہیں، لہٰذا الیکشن کمیشن ذمہ داری فوری پوری کرے۔ اچھا، الیکشن کمیشن تسلیم کر چکا ہے کہ پی ٹی آئی رجسٹر جماعت ہے۔ الیکشن کمیشن کا تحریک انصاف کے اراکین کے سرٹیفکیٹ تسلیم نہ کرنا غلط ہے۔ الیکشن کمیشن کو اس اقدام کے آئینی قانونی نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ بار بار الیکشن کمیشن کو کہا گیا کہ ایسی کی تیسی سرٹیفکیٹ جمع کروانے والے تمام ارکان تحریک انصاف کے تصور ہوں گے اور فیصلے کا اطلاق قومی اور صوبائی اسمبلیوں پر ہوگا۔ ججز نے یہ وضاحت کی کہ الیکشن کمیشن کی کنفیوژن پیدا کرنے کی کوشش کو سخت الفاظ میں مسترد کیا جاتا ہے۔ واضح کیا جا چکا ہے کہ فیصلے پر عمل درآمد نہ کرنے کے نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ فیصلے پر فوری عمل درآمد کی ہدایت دیتے ہوئے پھر وہی بات آتی ہے کہ جی رکاوٹ ڈالنے کے مترادف ہے الیکشن کمیشن کا وضاحت مانگنا۔ رکاوٹ ڈالنے کے مترادف ہے الیکشن کمیشن بیرسٹر گوہر خان کو تحریک انصاف کا چیئرمین تسلیم کر چکا ہے۔ پارٹی چیئرمین تسلیم کرنے کے بعد الیکشن کمیشن اپنے موقف سے پھر نہیں سکتا۔ یہاں اگر الیکشن کمیشن کہتا پر کہ ہم نے تو کبھی تسلیم ہی نہیں کیا، اور یہ بات آن ریکارڈ ہے کہ الیکشن کمیشن نے بیرسٹر گوہر کو جو دوسرا یا تیسرا الیکشن پی ٹی آئی کا انٹرا پارٹی الیکشن ہوا تھا، اس کو الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر 7 سوال بھیجے تھے، 7 سوال کہ کس نے الیکشن کمیشن مقرر کیا، کس نے یہ کیا، مطلب 7 سوال تھے، اور جس کا ابھی تک پی ٹی آئی جواب نہیں دے سکی، اور ابھی تک پی ٹی آئی کا تنظیمی ڈھانچہ نہیں ہے۔ میڈیا بے شک بیرسٹر گوہر کو پارٹی چیئرمین تسلیم کرے لکھتا رہے، لیکن الیکشن کمیشن نے نہیں کیا۔ انتخابی نشان سے محرومی کسی سیاسی جماعت کے حقوق ختم نہیں کرتی۔ پی ٹی آئی سیاسی جماعت تھی اور ہے، انتخابات میں نشستیں بھی حاصل کیں۔ منصور علی شاہ صاحب ہیں، جسٹس اطہر من اللہ صاحب ہیں، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس حسن اظہر رضوی، جسٹس شاہد وحید اور جسٹس عرفان سعادت صاحب جو ہے یہ شامل ہیں۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جج صاحبان جو ہیں سارے کے سارے پاکستان میں نہیں ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جب اپیل مسلم لیگ نون نے دائر کی تھی اور اس اپیل کو سماعت کے لیے مقرر کرنے کا جب معاملہ آیا تھا اور پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی بیٹھی تھی، تو اس وقت جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس منیب اختر صاحب نے کہا تھا کہ جی ہم یہ اپیلیں چھٹیوں کے بعد سنیں گے، ابھی ہم دستیاب نہیں، ہم چھٹیوں پر جا رہے ہیں۔ تو یہ والے معاملے پر چھٹیوں کے دوران ہی، لیکن چھٹیوں کے دوران جب الیکشن کمیشن نے چٹھی لکھی تھی تو جولائی میں، مطلب 12 جولائی کا فیصلہ ہے، 2-3 دن کے میں الیکشن کمیشن نے چٹھی لکھ دی تھی، یا تو اسی وقت ہی وضاحت آ جاتی۔ یہ ٹائم آئینی پیکج سامنے آنے سے پہلے یہ آنا، اس میں ذرا بہرحال لوگ شک کا اظہار کر رہے ہیں۔ دوسری چیز کہ اب سپریم کورٹ کل پرسوں بیٹھے گی، تو اس کے بعد ظاہر ہے کچھ اور معاملات بھی سپریم کورٹ کے سامنے آئیں گے، تو وہ ایک جو میں نے کہا نا کہ لڑائی جو ہے وہ اور زیادہ پکے گی۔ ادھر سے کھڑاک ہوا ہے، کل پارلیمنٹ میں کھڑاک ہوگا، پارلیمنٹ میں کل کیا ہوگا وہ میں آپ کے سامنے کل صبح کے ولاگ میں رکھوں گا۔ اور ایک اور چیز کہ عمران خان صاحب کے خلاف وہ جو ایک مقدمہ بغاوت کا بنایا گیا ہے ان کے ٹویٹ کے اوپر، اس میں ایف آئی اے کی ٹیم نے بالآخر جا کر عمران خان صاحب سے تفتیش کی ہے، سائبر کرائم ونگ کی، اور اس میں وہ شامل تفتیش ہو گئے ہیں۔ ایکسپریس نیوز رپورٹ کر رہا ہے کہ جی اڈیالہ جیل کے اندر ان کے جو 45 منٹ تک ان کی تفتیش ہوئی ہے۔ 3 رکنی ایف آئی اے کی ٹیم نے ان سے پوچھ گچھ کی ہے، جس میں ڈپٹی ڈائریکٹر ایاز خان، محسن افضال اور محمد انیس شامل ہیں۔ تو لاڈلے تو فی الحال تفتیشیں بھگت رہے ہیں۔ ادھر سے پی ٹی آئی کو ساری کی ساری سیٹیں دینے کا جو فیصلہ تھا اس پر عمل درآمد نہ کرنے کی صورت میں الیکشن کمیشن کو کہا گیا ہے کہ جی آپ اس پر عمل کریں، اور الیکشن کمیشن کی جو وضاحت تھی، جو مجھے لگ رہا تھا کہ میں بھول گیا تھا، تو وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ الیکشن کمیشن نے سورسز سے وضاحت باہر آئی ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مخصوص نشستوں پر جو مختصر فیصلہ 12 جولائی کو سنایا تھا، اس کے جواب میں قانونی مدت کے اندر یعنی 25 جولائی 2024 کو اپنی سی اے میں دائر کی تھی، تاہم تقریباً 2 ماہ کے بعد 14 ستمبر 2024 کو سپریم کورٹ نے سی ایم اے پر حکم جاری کیا ہے۔ الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کرتے ہوئے کسی قسم کی تاخیر کا ذمہ دار نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے اور اپنے خلاف کسی بھی قسم کی دھمکی قبول نہیں کرے گا۔ آئینی اداروں کے ساتھ
اس طرح کا برتاؤ جو ہے وہ قطعی طور پر مناسب نہیں ہے۔ یہ سورسز سے الیکشن کمیشن کے اندر جو ڈسکشن چل رہی ہے، یہ سامنے سورسز سے بات آئی ہے۔ دوسری چیز کہ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ بیرسٹر گوہر والا معاملہ ابھی سیٹل ڈاؤن نہیں ہوا، پی ٹی آئی کا الیکشن کمیشن نے جائز نہیں قرار دیا، تو سپریم کورٹ کیسے کہہ رہی ہے، 8 جج صاحبان کیسے کہہ رہے ہیں کہ گوہر صاحب جو ہے وہ پی ٹی آئی کے چیئرمین اور عمر ایوب جنرل سیکرٹری جو کہ ریزائن دے چکے ہوئے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔